سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیل ہو جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ فیل ہو جانے کا بھائی نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی ڈگری یا ڈپلوما کرنے والا ہائیلی کوالیفائڈ پرسن، ڈزنٹ میٹر وہ ینگ بچہ ہے، بچی ہے، جوان ہے، ایڈلٹ ہے، یا کسی ہائی پوسٹ کے لیے کوئی امتحان دے رہا ہے، ٹیسٹ دے رہا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کویسچنئر میں، اس کے جو ٹیسٹ ہے یا امتحان ہے، اس میں سوال کیا آئیں گے، نارملی پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ جا کے اپنا کویسچنئر دیکھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ سوال آئے ہیں۔ وہ یقیناً سوالات اس کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا اس کی جو پوسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ یا جو ڈگری وہ لینا چاہ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن پورے نصاب میں سے کوئی نہ کوئی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بتاؤ، یہ بتاؤ اور یہ بتاؤ۔ ڈر ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اگر پورا محنت سے دل لگا کے نہیں پڑھا تو فیل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تو تھا ہی نہیں کہ سوال کیا ہیں۔ اب ادر وے اراؤنڈ قربان جائیں اس خالق کائنات پر، مالک کل پر، اس نے ہمیں یہ تو کہا کہ میں امتحان لوں گا، روز محشر حساب لوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے جو کویسچنئر ہے، جو سوالات ہیں اس امتحان کے، جو ڈیمانڈ ہے اس دن کی، وہ ڈکلیئر کر دی، بتا دی کہ بھئی یہ کویسچن ہیں، اس کی تیاری کر کے آؤ۔ قربان جائیں، مالک نے چھپایا ہی کچھ نہیں، یعنی کوئی ہڈن ہے ہی نہیں، سب کچھ کلیئر ہے، ڈکلیئرڈ ہے۔ کویسچن بھی موجود ہیں، جوابات بھی موجود ہیں، وقت بھی موجود ہے، زندگی بھی دے رکھی ہے، مال بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ لو تمہارے سامنے، تمام ریسورس اور وسائل بھی ہیں، اب یہ امتحان پاس کر کے دکھاؤ۔ افسوس، افسوس، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، پلنٹی آف ٹائم ہونے کے باوجود ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے فیل ہونے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، یا ہمارے جو فیل ہو جانے کا ڈر ہے وہ زیادہ ہے۔ نارملی یہ بھی ہوتا ہے کبھی، ہاں بھئی میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا تھا، کویسچنئر بھی مجھے ملا تھا، مجھے تمام سوالات اور جوابات پتہ تھے، میں نے جناب بڑی محنت کی، جلدی 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 لکھنا شروع کیا، لیکن وقت کم تھا۔ میں جو بھی ٹائم تھا اس امتحان کا، میں اس ٹائم میں پوری تسلی سے جوابات نہیں لکھ سکا، ٹائم اوور ہو گیا۔ یہاں تو یہ بھی معاملہ نہیں، بھئی ہر بندہ زندگی لے کر آیا ہے۔ ہاں وہ دیگر بات ہے، کسی کے پاس 100 سال ہے، کسی کے پاس 80 سال ہیں، کسی کے پاس 70 ہیں، کسی کے پاس 60 ہیں، کسی کے پاس 50 ہیں، لیکن ہر بالغ سے جو امتحان لیا جائے گا، بالغ میں نے لفظ استعمال کیا، بچوں سے نہیں لیا جائے گا۔ بچے جو ناسمجھ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ابھی زندگی میں اچھائی برائی کی پہچان ہی نہیں کی۔
انہوں نے تو ابھی وہ جو کروک قسم کے جو رستے ہیں وہ تو ابھی اڈاپٹ ہی نہیں کیے. وہ تو معصوم ہے, چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں پھنسے ہوئے, ان سے نہیں پوچھا جائے گا. بڑے لوگوں کی بات کر, سب کچھ ہے بابا, پھر فیل ہو جانے کا ڈر, پھر یہ حرکتیں اور پھر یہ معاملات کیسے؟ اللہ پاک نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں بتا دی کہ ہاں بھئی یہ باؤنڈریز ہیں, ان سے باہر نہیں جانا, یہ کام اچھے ہیں یہ کر لو, یہ کام برے ہیں یہ نہیں کرنا. ان کاموں کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ان کاموں پر احتیاط کر. کھلے لفظوں میں بتا دیا کہ یہ جو شیطان ہے یہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کبھی بھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ جو مسلمان تمہارے بھائی ہیں یہی ہیں تمہارے بھائی اور بہنیں. یہ جو تمہارے عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی برتنا. یہ جو کاروبار ہے, تجارت ہے, بڑی صاف ستھری رکھنا, لین دین پاک رکھنا. ہاں کوئی معاملہ کرو لین دین کا, لکھ لو, وٹنس بھی کسی کو بنا لو, گواہ بنا لو. محنت مزدوری کرو, ایمانداری سے کرو, حلال کر کے کھاؤ. سب کچھ بتا دیا. بچ کے رہنا بھی, بچ کے رہنا, نفس سے بھی بچنا ہے, شیطان سے بھی بچنا ہے, کاذبین اور حاسدین سے بھی بچنا, برے لوگوں سے بھی بچنا ہے, بتا دیا. اور اگر ہم چلے کسان کی مثال دیتے ہیں, اگر ہم گندم اپنی فصل میں کراپ کریں, بیائی کریں, تو ایمانداری سے بتائیں جب وہ فصل پک جائے گی تو وہ مکئی کی ہوگی, کپاس کی ہوگی, وہ گندم کی ہوگی, کیونکہ ہم نے گندم کی تیاری کی ہے, بیج بھی گندم کا ڈالا ہے. تو اس لیے نا جی اپنے امتحان کی تیاری کریں. وقت بہت قلیل ہوتا ہے, دیکھنے میں لگتا ہے یار 50 سال 60 سال زندگی, 70 سال, وہ نہیں, بڑا ٹائم ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. میرے مرشد پاک بڑی اچھی بات, آپ محفل میں سے کسی بزرگ کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کیوں جی حضرت صاحب بتائیں کتنی عمر؟ جی میری جناب 60 سال ہے. وہ کہتے ہیں بتائیں کیسی گزری, پتہ چلا؟ وہ نہیں جی یہ کل کی بات ہے, ایسے لگتا ہے بس ایسے میں بچپن تھا, جوان ہوا, اب 60 سال کا. مگر سپوز کر لیں اگر 60 سال اور بھی آپ کی زندگی ہو, اللہ کرے, تو کیا وہ 60 سال گزرتے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. اس لیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ اچھا وقت آئے گا دیکھا جائے گا, نہیں دیکھا جائے گا. یہ کبھی نہ سوچیں نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے, نہ کبھی نہ سوچیں. توبہ کریں, اگر غلط رستے پر ہیں تو توبہ کریں اور صحیح رستے پر آ جائیں. اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں توبہ کریں اور اللہ سے رجوع کر لیں کہ یا اللہ یہ کمیاں, یہ غلطیاں, یہ خطائیں, یہ کوتاہیاں مجھے معاف کر دے میرے اللہ, میں توبہ کرتا ہوں, سچی توبہ کرتا ہوں, ریگریٹ ہوں ان باتوں پر, اللہ مجھے ہدایت بخش دے. اور پھر کوشش کریں, پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کوشش کریں برائی سے باز آ جائیں, بری علتوں سے باز آ جائیں, بری صحبتوں سے باز آ جائیں, برے عملوں سے باز آ جائیں. میں یہ نہیں کہتا آپ فرشتے ہیں یا میں فرشتہ ہوں, نہیں نہیں, ہم تو گناہوں سے پاک ہیں, نہیں نہیں, ہم نے تو کبھی کوئی خطا کی نہیں, نہیں نہیں, ہم تو بہت ہی سپریم بینگ ہیں. نہیں بابا نہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, خطا کار ہیں, الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنی ناجائز خواہشات کا شکار ہیں. کبھی نفس کی چال بازیاں, کبھی شیطان کی وسوسے اور غفلتیں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں. لیکن جو لوگ رجوع کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, جو جستجو کرتے رہتے ہیں, جو اس کی بارگاہ سے طلب کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں نماز کی, قرآن کی, ذکر کی, اذکار کی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائیں گے.
وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا کے امتحان سے سرخرو ہو کے گزریں گے، سرخرو ہو کے گزریں گے۔ پل صراط کی بات کرتا ہوں، مثال دی جاتی ہے جی بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس کے اوپر سے چل کے جانا ہے۔ بابا آپ بتائیں، عقل و دانش تو مانتی نہیں اس بات کو کہ وہاں سے تو گزرے نہیں جا سکتا، کیسے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روز محشر کا جو امتحان ہے یہ بڑا کٹھن ہے، امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے دیا جا سکے۔ اور جس کا بھی بیڑا پار ہوگا، یاد رکھیے گا دو چیزوں سے، نمبر ایک اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہوگا، اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اگر اللہ کے فضل سے اور حضور کی شفاعت سے بیڑا پار ہونا ہے تو پھر یہ ہمارے نیکوکاری پرہیزگاری یہ عمل کدھر گئے، ہمیں کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر ٹھیک ہے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نہیں، رانگ۔ میں اللہ کی نہ مانوں، اللہ کے پیارے نبی کی نہ مانوں اور توقع کروں کہ اللہ مجھ پر فضل کر دے گا اور میرا نبی میری شفاعت کر دے گا، اور ساری زندگی میں نے ان کی کبھی کوئی بات نہیں مانی، کبھی ان کو فالو نہیں کیا، کبھی ان کی رضا نہیں چاہی، کیسے ہوگا یہ؟ سوچے نا جی، اگر آپ کا ہمارا کوئی بچہ نااہل ہے، نافرمان ہے، ساری زندگی نافرمانیاں کرے اور پھر یہ کہے کہ اچھا نہیں وہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ تو اپنی ساری جائیداد مجھے دے دیں گے جاتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ نااہل ہے، اس کو تو وہ کیا کہتے ہیں بے دخل کر دو اپنی جائیداد سے، آگ کر دو۔ کیوں؟ یہ بڑا نااہل ہے، بڑا ہی بدتمیز ہے جی، اس نے ساری زندگی کبھی میرا نہ ادب کیا، نہ میرے کوئی خدمت کی، نہ میری کو بات سنی۔ بھائی نیکوکاری کرنی ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، صحیح رستے پر رہنا ہے، پھر توقع کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے فضل کا طلبگار ہوں، جو میں نے کیے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش سے کیے، ایسے ہی بس کھوٹے سے عمل کیے، تھوڑے کیے، تیری شان کے لائق تو نہ کر سکا، پر یہ ہے کہ تجھ سے اور تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں، کوشش کی ہے زندگی میں، قبول فرما لینا۔ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے یا اللہ قبول فرما لینا۔ سارا کچھ کر کے بھی آپ نے بہت اچھا کیا، بھائی حج کیا، زکاتیں دیں، یتیموں کی جناب پرورش کی، بیواؤں کا سہارا بنے، مسجدیں آباد کر دیں، آستانے بنا لیے، بہت جناب کار خیر کے کام کیے، پھر بھی عاجزی کرنی ہے، پھر بھی تکبر نہیں کرنا، مان نہیں کرنا عملوں پر۔ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ نے کیا، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر بھی آپ کا کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اس کے فضل کے طلبگار رہنا، انشاءاللہ تعالی آپ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، آپ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، آپ حشر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں نا جی، قبر کی بھی میں نے بات کی، کیسا عجیب معاملہ بھی، قبر کے جو سوالات ہیں وہ پہلے ہی بتا دیے گئے، بھی یہ پوچھو گی تمہاری ادھر فیل ہو جائیں۔ سوچیں نا جی، ذرا سوچیں، آپ کو جناب جی سی ایس سی کے ایگزام ہیں، کوئی ڈگری ہے، بی اے ہے، کوئی ایم فل ہے، ساری اسائنمنٹ آپ کے آگے رکھ دی، بھائی یہ ہے، بھائی یہ کر لو، تیاری کر لو، اور پھر فیل ہو جائیں۔ وہ کہیں گے یار بھائی سارا کچھ تمہیں بتایا تھا پھر بھی اتنے نااہل ہو، یعنی یہ کاپی کرنی تھی پھر بھی نہیں تم سے ہوئی۔ کاپی کرنے کا ہی حکم ہے نا جی۔ نماز فرض ہوئی، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ جو نماز ہے یہ کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب کاپی کرو مجھے، یہ نہیں کہا جو میں پڑھتا ہوں وہ تم بھی پڑھو، نہیں، فرمایا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو بابا یہ کاپی تو کرنی ہے۔ ہر نیک عمل کیا کس لیے؟ کہ امتوں کے لیے
उम्मती के लिए आगे मशल राह बन जाए कि हाँ हाँ मेरे नबी ये किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी फेल हो जाए? नहीं बाबा नहीं, फेल नहीं होना यार। कोशिश करें, कोशिश करें, जो अल्लाह की रजा और खुशी है वो करें, जो अल्लाह के प्यारे नबी की रजा और खुशी जिसमें है वो करें, जिससे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बाज आ जाए। जहां भी हाथ से कहीं से भी शरीयत तो सुन्नतें छूट जाएं, तौबा कर लें, रजू कर लें। अभी सांसें चल रही हैं, अभी आपका वक्त है, दोबारा नेकीकारी शुरू करें। नमाज छूट गई, कज़ा हो गई, कोई बात नहीं, कज़ा पढ़ लें। रोजा छूट गया, कोई बात नहीं, बाकिया अय्याम में पूरे कर लें। टूट गया, कफारा अदा कर दें। हज पे गए थे जी, वहां को गलती होगी, दम दे दें। देखिए हर चीज है बाबा, फिर कहाँ आप फेल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ना चाहें पास होने के लिए, तो इसका मतलब कि फिर तो हम जानबूझ के फेल हो रहे हैं ना भी, नाफरमानों में शामिल हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया एक इम्तिहान है, मकाफात अमल की जगह है। जो करेंगे वही भरेंगे, जो आज बीजेंगे वही कल को काटेंगे। जो आज अमल करेंगे, नेकोकारी, परहेजगारी, अच्छाई, खैर, भलाई, वही आगे आपके काम आएगी। वहां पे पाउंड नहीं जाने, वहां डॉलर यूरो नहीं जाने, वहां रुपए नहीं जाने, वहां पे टके नहीं जाने, वहां पे नेक अमल आपके साथ जाएंगे। और अगर नेक अमल की जगह बुरे अमल हुए सारे के सारे, तो फिर अल्लाह ना करे, अभी से अपना ट्रैक बदलें, अच्छाई की तरफ, खैर की तरफ, भलाई की तरफ आए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर आए। मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन का कहा माने, जो वो बताते हैं तजुर्बे से, वो जो बताते हैं जो उन्होंने अपने मशाइख असातिज़ा से सीखा, वही बताते हैं। वो हमारे खैर ख्वाह हैं, हम पर शफकत करते हैं, आगे सिलाए रहमी का हुक्म देते हैं, करें, इसमें आपका मेरा फायदा है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को इस दुनिया के इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अला या रब्बुल आलमीन या मालिकुल कुद्दूस। हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा दे अल्लाह, हमारी कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां माफ फरमा दे अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे अल्लाह, जो लफ्ज़िशें भूल चूक हो गई सब दरगुजर फरमा दे अल्लाह। इस इम्तिहान में तो हमें कामयाबी अता फरमा दे, तेरे फजल से, तेरे करम से कामयाबी मुमकिन है अल्लाह। हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा दे अल्लाह, हमें नेकोकारी और परहेजगारी के लिए हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। हमारी जितनी भी जिंदगी है, तेरी बारगाह में क़याम रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा दे। जितनी भी जिंदगी है, तेरी और तेरे महबूब की अताअत में गुजरे, ऐसा करम अता फरमा दे अल्लाह। मुझे भी और मेरे साथियों को भी हदायत वाला बना दे, इनाम याफ्ता बना दे, सराते मुस्तकीम पर कारबंद कर दे अल्लाह। हमारे सजदों को हलावत अता फरमा दे अल्लाह। हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे अल्लाह। हमारी महफिलें और हमारी तन्हाइयां पाक फरमा दे, जाहिर व बातिन को पाक कर दे, कुलूबो इज़हाम को रोशन व मुनव्वर कर दे, हमारे जाहिर व बातिन को पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा कर दे अल्लाह। हम पर रहम फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमा, हमारे साथियों पर रहम फरमा। जहाँ जहाँ भी मेरे साथी मेरे साथ इन तालीमात में, महाफिल ज़िक्र में शरीक होते हैं अल्लाह, सब की हाज़िरी कबूल फरमाते हुए दुनिया, कब्र और हशर की कामयाबियां अता फरमा दे अल्लाह।
हमें जिल्लत व ख्वारी, रिसवाई और परेशानी से बचाना। दुनिया की, कब्र की, हशर की जिल्लत व ख्वारी, रिसवाई, परेशानी, आजमाइश, सख्ती, बंदिश, सजा, सबसे बचा लेना, हमें सबसे बचा लेना। रहम फरमाना हम पर, अल्लाह हम पर, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमाना, हमारे साथियों पर रहम फरमाना। जहां जहां भी कोई आबाद है, अल्लाह इनको वहां वहां दीन की खिदमत के लिए चुन ले। अल्लाह ये चुने हुए लोग हों, तेरे पसंदीदा लोग हों, तेरे तेरे इनाम याफ्ता लोग हों, ये ऐसा करम अता फरमा। मुझ पर, मेरी औलादों पर, मेरी नस्लों पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा। अल्लाह मेरे तमाम साथियों पर, जितने भी हाजरीन महफिल हैं, सब पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा। मेरे तमाम मुरीदीन मुरीदनियों पर, उनकी फैमिलियों, उनके बच्चों औलादों पर अपना खास करम अता फरमा। मेरे जितने भी बहन भाई हैं, अजीज़ो करबा हैं, उन सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। जितने भी साइल हैं, साइला हैं, उनकी फैमिलियों पर, उनकी औलादों, उनकी नस्लों पर, उनके बच्चों पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा। कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की इमलाक की खैर फरमा। अल्लाह खुसूसन बिलखसूस उम्मत मुसलमा और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआगो हैं, अपना लुत्फ व करम अता फरमा, अपना रहम वाला मामला फरमा। या अल्लाह तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा दे। नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र की तौफीक अता फरमा, कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो मकरूज हैं, कर्जों से खलासी अता फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं, उन्हें शिफाएं अता फरमा दे। जो बे औलाद हैं, उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा दे। जिनकी औलादें हैं पर वो अपनी औलादों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह हम सब से दीन का काम ले ले, हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। हम जैसे भी हैं मालिक, अपने आप को पेश करते हैं, हमें कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी जितनी भी आज तक दुआएं जो लबों पर आ गई, जो दिलों में रह गई, सब कबूल फरमाते हुए हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। दीन और दुनिया की भलाई, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह ये जो जमीनों आसमान में चीजें हैं, अल्लाह उनके शर से तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा। जितनी भी रजील ताकतें, नेगेटिव फोर्सेस, जादू टूने वार हैं, सब रद्द फरमा दे। अल्लाह सब दूर फरमा। शैतान के शर से, वसवसों से, गफलतों से, वहशतों से हमें बचा लेना, उसकी हलाकतों से हमें बचा लेना। अल्लाह नफ्स की चालबाजियों से हमें बचा लेना, उसके मकरो फरेब से हमें बचा लेना। जितने भी हमारे इर्द गिर्द काज़बीन हैं, हासदीन हैं, मुनाफिकीन हैं, अल्लाह उनसे हमें बचा लेना। जो पलीत और गंदे लोग हैं, अल्लाह उनसे हमें बचा लेना। अल्लाह तो अपने करम से बचा लेना, हमारे अंदर तो कोई ताकत नहीं है, तेरी अता करदा। बेशक नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह जिसे तू दे। अपना करम अता फरमा, अपना फजल अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तमाम साथियों को, नाज़रीन को आज की महफिल ज़िक्र बहुत बहुत मुबारक होती। अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आइंदा सैटरडे को इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। ये मान अल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।